ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد بارك وسلم تسليما كثيرا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما وارزقني فهما. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين فإن لم تستطع فقائدا فإن لم تستطع فعلى جنب أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ہر قسم دی حمد و ثنا تعریفات و تسبیحات کے بریائی برتری بزرگی اللہ سبحانہ و تعالی دی ذات واسطے جو اللہ خالق و مالک ہے، حاکم و رازق ہے، غفور الرحیم ہے، بے نیاز ہے، جل شانہ ہے، وحدہ لا شریک ہے، علیم بذات الصدور ہے، فعال لما یرید ہے، علی کل شیء قدیر ہے. درود و سلام امام الانبیاء، امام الحرمین، سید الثقلین، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، سیدنا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات واسطے. محترم سامعین حضرات، میرے تو قبل تساں ایک بڑا ہی شاندار اور جاندار عظمت صحابہ دے عنوان تے خطاب سن چکے ہو، اور یہ سلسلہ میرے تو بعد بھی جاری و ساری رہے گا. تو میں درمیان چند منٹ تساں احباب دے نال گفتگو کرانگا، اور میرے ذمے
یہ عنوان لگایا گیا ہے کہ نماز دی اہمیت تے گفتگو کرنی ہے، تو بڑا حساس موضوع ہے اور تساں احباب دے خدمت چ گزارش یہ ہے کہ توجہ میری طرف رہے، انشاءاللہ اس دا بڑا فائدہ ہوئے گا۔ اور یہ بات بھی ذہن نشین کر لیا جائے کہ میں اتنا بھی نہیں ہاں اور میرے کول کوئی زیادہ سر اور ترنم بھی نہیں ہے اور بڑی گرج اور چمک بھی نہیں ہے، لیکن چند باتاں انشاءاللہ عام فہم زبان کراں اور اگر تساں توجہ کیتی تو انشاءاللہ اس کا بڑا فائدہ ہوئے گا۔ نماز دی اہمیت بہت اہم مسئلہ ہے۔ دیکھیے اس دی اہمیت کتنی ہے۔ فرمایا کہ جس وقت انسان کلمہ پڑھتا ہے اور کلمہ پڑھن تو بعد انسان نو جو پہلی چیز ملتی ہے کرنے واسطے وہ نماز ہے، یا یوں سمجھ لیجئے کہ اسلام دی جو بنیاد ہے 5 چیزاں تے ہے: شہادت اللہ الہ الا اللہ و ان محمد الرسول اللہ و اقام الصلاۃ و ایتاء الزکاۃ و صوم رمضان و تحج بیت اللہ۔ پہلی چیز ہے گواہی دینا کہ اللہ تو علاوہ کوئی معبود نہیں ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو علاوہ کوئی رسول نہیں ہے۔ اس گواہی تو بعد اگے 4 چیزاں نے اور چاروں عبادتاں نے۔ نماز بھی عبادت ہے، روزہ بھی عبادت ہے، زکوٰۃ بھی عبادت ہے، حج بھی عبادت ہے۔ کلمہ پڑھنے تو بعد اگے 4 چیزاں نے اور انہاں 4 چو پہلے نمبر تے نماز ہے۔ یہ نماز دی اہمیت دی دلیل ہے۔ اور دیکھیے یہ نماز اتنی اہم کیوں ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا راس الامر الاسلام، راس الامر الاسلام و عمودہ الصلاۃ و ذروۃ سنامہ الجہاد۔ فرمایا اصل چیز اسلام ہے اور نماز جو ہے اسلام دا ستون ہے۔ وعمودہ الصلاۃ، نماز اسلام دا ستون ہے اور اس دی چوٹی جہاد ہے۔ تو ستون دی کتنی اہمیت ہے تسی احباب اچھے طریقے نال جان دے ہو کہ ستون دی کتنی اہمیت ہوندی ہے۔ ستون دی دیکھو نا، ستون ہے 2 ستون لگے نے، انہاں دا کتنا کم ہے کہ پوری چھت نو کنٹرول کیتا۔ یوں سمجھ لیے کہ ایک بڑا شامیانہ لگا ہے، اگر وہ بانس نکل جائے بچوں تو وہ شامیانہ کھڑا رہے گا؟ نہیں کھڑا رہے گا۔ تو اس طرح ہی سمجھ لو کہ جتنیاں بھی عبادتاں نے ساریاں دا جو ستون ہے وہ نماز، پورے اسلام دا ستون نماز ہے۔ اگر نماز گر گئی تو روزہ بھی گر گیا، نماز گر گئی زکوٰۃ بھی گئی، نماز گئی تو حج بھی گیا، نماز گئی تو جہاد قتال بھی گیا۔ یہ ہے نماز۔ اور محترم بھائیو دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ، بندے اور کافر دے درمیان فرق ہی نماز دا ہے۔ کافر بھی انسان ہے، مسلمان بھی انسان ہے، وہ بھی کھاندا ہے، یہ بھی کھاندا ہے، وہ بھی ذہین فتین ہے، یہ بھی ذہین فتین ہے، وہ بھی خوبصورت ہے، یہ بھی خوبصورت ہے۔ فرق کیویں ہوئے گا کہ یہ مسلمان ہے کافر ہے؟ فرمایا جو نماز پڑھتا وہ مسلمان ہے، جو نہیں پڑھتا وہ کافر ہے۔ اے فرق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور محترم بھائیو نماز کتنی اہم ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے آخری جملے بھی نماز دی تلقین اور دعوت بنے۔
صحیح بخاری چ روایت ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات پائی نا تو میں آپ کے حجرہ پاک سا اور میں دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے ہونٹ مبارک متحرک نے ہل رہے ہیں، تو میں اپنے کان قریب کیتے کہ سنا آپ کی فرما رہے ہیں، تو کہہ رہے ہیں کہ میں کان قریب کیتا تو میرے کان چ آواز آئی الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانک، اے میرے صحابہ نماز دا خیال رکھیا جے، نماز دا خیال رکھیا جے، وما ملکت ایمانک، اور جو تواڈے ماتحت مزدور لوگ نے اور نوکر چاکر لوگ نے انہاں دا بھی خیال رکھیا جے۔ تو آپ دی آخری وصیت ہے۔ صحابہ پوچھن لگے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہنے لگے علی جدو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہوئے نے تسی اتھے موجود سی تو آپ نے آخری وصیت کی کیتی ہے؟ تو علی رضی اللہ فرمان لگے کہ جو میں سنیا ہے آپ دی آخری وصیت ہی سی الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمان، یعنی آپ آخری بات کہہ کے گئے کہ نماز پڑھو، اور نماز دی اہمیت دی دلیل اللہ اکبر، کتنی اہم نماز ہے، جتنے بھی احکام اللہ تعالیٰ نے نازل کیتے نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تے جبریل آسمان تو زمین تے لے کے آیا، اور نماز دی باری ہے تو اللہ تعالیٰ نے جبریل نو نہیں بھیجا بلکہ اپنے نبی نو خود آسمان تے بولا، یہ ہے نماز، نماز یہ ہے۔ اور دیکھیے نماز دی اہمیت، قرآن کہہ رہا ہے کہ جنتی جنت چلے جان گے، جہنمی جہنم چلے جان گے، جنتی جہنمیاں کو لوگ پہلا سوال کرنگے ما سالککم فی سقر، تسی بڑیاں کانفرنس رکھاندے سی، جلسے کراندے سی، بہت کچھ سی، اگے نکل جاندے سی، آج جہنم چ کیوں ہوا؟ کیویں جہنم چ آ گئے؟ تسی دیندار سی، بظاہر بڑا دین سی نظر آندا تواڈے چ، آج جہنم چرے پھر دے ہو، جنت نہیں ملی، وجہ کی ہے؟ تو جہنمی جواب دیں گے، قرآن کہہ رہا کہیں گے لم نکو من المصلین، غلطیاں تے ہور بھی بڑیاں سی لیکن جو مین غلطی سی وہ یہ ہے کہ اسی نماز نہیں سی پڑھ دے، اللہ مین غلطی اسی نماز نہیں سی پڑھ دے، اس واسطے جہنم چاہ گئے۔ اور میرے بھائیو کیڑی نماز؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماندیاں نے کہ جس وقت نماز دا وقت ہو جاندہ، اذان ہو جاندی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساڈے درمیان موجود ہوندے اور اتنی تیزی نال اٹھ کے مسجد کی طرف چلے جاندے کہ ما یعرفنا، گویا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سانو پہچان دے ہی نہیں، یہ ہے نماز۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلی قائما، نماز کھڑے ہو کے پڑھو، فَإِن لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا، اگر کھڑے ہون دی طاقت نہیں تو بیٹھ کے پڑھو، معافی نہیں ہے، کھڑے ہون دی طاقت نہیں بیٹھ کے پڑھ لو۔ اور فرمایا فَإِن لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَىٰ جَنْبٍ، اگر بیٹھنے دی بھی ہمت ختم ہو گئی ہے تو لیٹ کے پڑھنی ہے، نماز دی معافی نہیں۔ اللہ نے قرآن چ مومنہ دی صفات نو ذکر کیتا اور ہر صفت نو ایک ایک باری ذکر کیتا ہے، اور نماز دی صفت نو اللہ نے 2 باری ذکر کیتا ہے، یہ نماز دی اہمیت دی دلیل ہے۔ اللہ اکبر، نماز دی اہمیت دی دلیل ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گورنر نو خط لکھ دے اور احکامات جاری کر دے کہ اے کام کرنا، اے کام کرنا، اے کام کرنا، اور خط دے اندر ایک عبارت حضرت عمر ضرور لکھ دے اور فرمان دے ان اہم امورکم عندی الصلاۃ، کہ میرے ہاں تواڈے کماں چو سب تو جو مضبوط کم ہے، جو اہم کم ہے وہ یہ ہے کہ تسی نماز دی فکر کرنی، جو بھی میں احکامات جاری کر رہے ہیں اگر کوئی کمی کوتاہی رہ جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن نماز سے سستی نہیں ہونی چاہیے، یہ ہے نماز۔ اور محترم بھائیو دیکھیے، اگر دیکھا جائے نا تو نماز ایک ایسی چیز ہے السلام، تو جو میری طرف انشاءاللہ مختصری ہوئے گی، شیخ صاحب آگئے نے۔ نماز ایک ایسی چیز ہے کہ اگر اس غور کیتا جائے تو نماز دے اندر انسان اللہ تعالیٰ نال گفتگو کرتا ہے، باقی عبادات بھی گفتگو ہی ہوندی ہے، لیکن نماز جو ہے اس اندر انسان ڈائریکٹ اللہ نال مکالمہ کرتا ہے، نماز دے اندر
وہ کس انداز نال؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان جس وقت سورہ فاتحہ پڑھتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ نال گفتگو کرتا ہے۔ کس طرح؟ ذرا سنیے۔ فرمایا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ نمازی سورہ فاتحہ پڑھتا ہے، کہندا الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفاں اللہ رب العالمین واسطے نے، تے اللہ آسمان تو جواب دیندا ہے۔ اللہ فرماندے نے حمیدنی عبدی، میرے بندے نے میری حمد بیان کیتی ہے۔ نمازی اگوں کہندا ہے الرحمن الرحیم، او میرا رب رحمان بھی ہے تے رحیم بھی ہے۔ اللہ فرماندے نے اسنا علی عبدی، میرے بندے نے میری ثنا بیان کیتی ہے۔ پھر نمازی اپنی نماز نو آگے بڑھاندا ہوا کہندا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم۔ آگے کہندا مالک یوم الدین، اللہ قیامت دے دن دا مالک ہے۔ تو آواز آندی ہے مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی بیان کیتی ہے۔ پھر نمازی کہندا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ اسی تیری بندگی کردے ہیں، تیرے کو ہی مدد طلب کردے ہیں۔ تو اللہ فرماندے نے ہاذا لی عبدی والی عبدی ما سالا، اے بندیا جو تو کہہ چھڑیا ہے مینوں توقع بھی تیرے تو ہے ہی سی، اور جو تو منگیا ہے میں انشاءاللہ تینوں عطا بھی کر دیاں۔ اور اگے بندہ کہندا اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ مینوں سیدھا راستہ دکھا دے، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اے اللہ راستہ انہاں لوگاں دا دکھا جنہاں تے تیرا انعام ہویا۔ اللہ فرماندے ھذا لعبدی ولی عبدی ما سالا، میرے بندے نے جو عقیدہ بنایا ہے درست عقیدہ ہے، اور جو میرے بندے نے منگیا میں اس نو عطا کر دیاں گا۔ اور نماز پڑھنے والے نو اللہ سیدھا راستہ دکھائی دیتا، اور جو نماز نہیں پڑھتا وہ ٹیڑھے راستے تے چلتا۔ اس واسطے نمازی بنو۔ اور دیکھیے نماز کی چیز ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا امرت ان اقاتل الناس حتی یشہدوا ان لا الہ الا اللہ وان محمد الرسول اللہ ویقیم الصلاۃ ویؤتوا الزکاۃ۔ فرمایا کہ مینوں حکم دیتا گیا ہے کہ میں لوگاں دے نال لڑائی کرا، کنی دیر؟ جنی دیر تک لوگ کلمہ نہیں پڑھ لیندے۔ اور فرمایا ویقیم الصلاۃ، جنی دیر تک لوگ نمازی نہیں بن جاندے مینوں حکم ہے کہ میں انہاں نال لڑائی کرا۔ اور فرمایا وَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ، اگر انسان ایسا کرنگے تو میرے کو مال دی بھی امان پانگے اور اپنی جان دی بھی امان پانگے۔ توجہ میرے وال ہے کہ نہیں؟ پھر میرے وال دیکھو نا، گل مختصر ہوئے گی انشاءاللہ، لیکن سمجھ آئے گی ادو ہی جو توجہ میرے وال ہوئی۔ لگتا ہے کہ میں شاید تواڈے مزاج تے پورا نہیں اتر رہا۔ میں پہلے بھی عرض کی تھی کہ میں اتنا ترنم والا نہیں ہے، لیکن غور کرو گے تو فائدہ ہوئے گا۔ یہ جلسیاں دا مقصد یہ نہیں ہے کہ اچھی ٹون سنی جائے، جو اچھا جدا ترنم ہے، جو شعر و شاعری سنی جائے۔ بھئی پروگرامہ دا مقصد یہ ہونا چاہیے اسی آئے ہیں تو کچھ لے کے جائیے، کوئی چیز حاصل کرو، اس نیت نہ لاؤ اور اس نیت نہ ہی بیٹھو کہ کوئی نہ کوئی چیز سانو سمجھ آ جائے۔ دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ مینوں حکم ہے میں لوگاں نال لڑائی کرا اور انہاں نو قتل کرا اور انہاں دے مال اور انہاں دی جاناں اپنے قبضے چ لے لاواں جنی دیر تک کہ نمازی نہیں بن جاندے۔ اور فرمایا وَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ، اگر یہ نمازی بن جان گے عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ، پھر اپنے مالاں نو بھی محفوظ کر لین گے اور اپنی جاناں نو بھی محفوظ کر لین گے۔ یعنی نماز ایک ایسی چیز ہے جو انسان دی جان دی بھی حفاظت دی ضامن ہے اور اس دے مال دی بھی حفاظت دی ضامن ہے۔ اللہ اکبر۔ اور
واقعتاً ہی نماز نے لوگاں دے مالاں نو بھی محفوظ کیتا، جاناں نو بھی محفوظ کیتا۔ اگر کسی نے اتوں نماز پڑھی ہے نا، اس نے بھی نماز دی برکت دے نال اپنی جان اور مال نو محفوظ کیتا ہے۔ کئی لوگاں نے اتوں پڑھی ہے۔ اللہ اکبر۔ دیکھیے میں ایک دو مثالاں دینا۔ نبی علیہ السلام دا دور ہے، آپ علیہ السلام نو ایک مار کے چو مال غنیمت کافی ملیا، مال غنیمت کافی ملیا۔ جیویں اللہ دا حکم سی اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مال غنیمت نو تقسیم کیتا، کچھ لوگاں نو دیتا اور کچھ نو چھوڑیا، بھی آپ نے اللہ دا حکم سی۔ فرمایا کہ نون مسلم جو نئے مسلمان ہیں انہوں نے زیادہ دینا، اللہ دا حکم سی، آپ نے اس طرح ہی کیتا۔ ایک شخص کھڑا ہویا، کہنے لگا اتق اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ دے رسول، اللہ کو ڈرو، تسی انصاف نہیں کر رہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ویلکا، افسوس ہے تیرے تے، اگر اس زمین دی پشتے میں محمد انصاف نہیں کردا تو کون کرے گا؟ کون انصاف کرے گا؟ اللہ اکبر۔ اس نے کتنی بڑی بات کہی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ رہا ہے کہ اللہ کو ڈرو۔ اللہ اکبر۔ میں اس دی گردن نہ اتار دیا، قتل نہ کر دیں اس نو؟ فرمایا دعہو، اس نو چھوڑ دے، لعلہ ان یکون یصلی، ہو سکتا ہے نماز پڑھتا ہوئے۔ اللہ شاید نماز پڑھتا ہوئے۔ اور حضرت خالد بن ولید نے جو اگلا جملہ کیا ہے نا، ذرا قابل غور ہے، توجہ میری طرف کریا جے، باتاں میری انشاءاللہ میں یاد رہنگی تو انہوں انشاءاللہ، اگر توجہ ہوئی، اگر توجہ نہ ہوئی تو پھر گئیاں اتوں دی۔ توجہ کرو گے فائدہ ہوئے گا انشاءاللہ، باتاں بھولن گیا نہیں۔ خالد بن ولید نے جو اگلا جملہ کیا نا بڑا شاندار ہے، کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کم من مسلن یقول بلسانہ ما لیس فی قلبہ، یا رسول اللہ کتنے ایسے نمازی نے جو اپنے منہ تو کچھ کہندے نے لیکن انہوں نے پیٹ چ کوئی اور چیز ہوندی، یعنی بظاہر مسلمان نے لیکن ٹھڈ چ نفاق کے، منافق نے، جس طرح دا نفاق ظاہر ہویا کہ اللہ دے رسول نو کہا اتق اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی علیہ السلام نے جو اگلی بات خالد بن ولید نو کہی یہ قابل غور ہے۔ فرمایا خالد، اللہ تعالیٰ نے لوگاں دے دلاں دی تفتیش کرن دا محمد نو حکم نہیں دیتا صلی اللہ علیہ وسلم۔ کی سمجھ آئی؟ جس نے اتو نماز پڑھی ہے تو نماز دی وجہ تو اس نے اپنے مال نو بھی محفوظ کیتا ہے، جان نو بھی محفوظ کیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی امرت ان اقاتل الناس، میں نے حکم دیتا گیا کہ میں لوگاں نال قتال کرا، جنی دیر تک کلمہ نہیں پڑھ لیندے نماز نہیں پڑھ لیندے۔ اللہ اکبر۔ اور دیکھیے نماز کی ہے، جنہ نماز پڑھیے انہاں دی جان بھی محفوظ ہوئی ہے، مال بھی محفوظ ہویا۔ 9 ہجری ہے، حج دا موقع ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ فتح کر کے واپس مدینے گئے نے، اگوں حج دا موسم آ گیا۔ تو اس سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج دے خطبے واسطے جس شخصیت دا انتخاب کیتا ہے اس دا نام ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ۔ فرمایا اس سال حج دا خطبہ ابو بکر صدیق ارشاد فرمان گے۔ ابو بکر صدیق مدینے و مکے آ گئے، حج کرنے والے لوگ بھی مکے پہنچ چکے نے، اور حج دے ایام شروع ہون والے نے کہ آسمان تو جبریل آئے اور اللہ دا پیغام لے کے آئے، اور پیغام کیے، فرمایا براءۃ من اللہ ورسولہ، براءۃ من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین فسیحوا اربعۃ اشہر، فسیحوا اربعۃ اشہر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تے قرآن نازل ہویا، فرمایا براءۃ من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین، کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کر دیو اللہ تے اللہ دا رسول انہاں مشرکاں تو بری ہے جنہاں نال معاہدے ہو گئے نے، جنہاں نال معاہدے ہوئے نے اللہ تے اللہ دا رسول انہاں تو بری ہے، یعنی معاہدہ ٹوٹ گیا۔
اور فرمایا کہ حج دے خطبے چ یہ بات عام مسلمانوں نو بتلا دیو اور عام مجمع نو خطاب کر دیو تاکہ یہ بات پورے مکے چ پہنچ جائے اور مکے دے اردا گرد وادیاں چ بھی پہنچ جائے کہ معاہدہ ٹوٹ گیا ہے، کیونکہ انہاں مشرکاں نے پہلو معاہدے توڑے۔ ابو بکر صدیق تک کہ پیغام پہنچیا، اور آگے دیکھیے اللہ تعالیٰ دی رحمت، فرمایا فسیحو اربعۃ اشہر، انہاں نو یکدم ہی نہیں مارنا بلکہ 4 مہینے دی مہلت انہاں نو دے دو۔ 4 مہینے دی مہلت ہے کہ 4 مہینے چ اپنا فیصلہ کر لین کہ اسلام قبول کرنا ہے یا مکے نو چھوڑ کے جانا ہے یا لڑائی واسطے تیار ہونا ہے۔ 4 مہینے دی مہلت دے دیتی، اور فرمایا جدو 4 مہینے مکمل ہو جان تو پھر کی کرنا ہے؟ فرمایا فَقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ، اے مشرک جتھے بھی مل جان انہوں قتل کرنا ہے اور انہوں پکڑنا ہے۔ اور فرمایا وَقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ، اور مکے دے جتنے بھی راستے باہر نکلنے والے نے ہر راستے تے کھڑا ہو جانا ہے اور انہوں 4 مہینے تو بعد پھر نکل نہیں دینا، انہوں قتل کرنا ہے۔ یا اللہ قتل کر دینا؟ فرمایا ہاں، معاہدے ٹوٹ گئے۔ کو معافی دی صورت بھی ہے؟ فرمایا معافی دی صورت ایک شکل دے اندر ہے، وہ کیڑی شکل؟ فرمایا فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اگر یہ اپنے شرک تو بدعت تو توبہ کر لیں اور نمازی بن جان، وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ دینے والے بن جان، فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ، پھر انہاں دا راستہ چھوڑ دیو، ان اللہ غفور الرحیم، اللہ بخشنے والا اور رحمت کرنے والا۔ یعنی جان دی امان کدوں ملی؟ جدو نمازی بن گئے۔ نمازی نہیں ہے تو فرمایا فَقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ، مشرکاں نو قتل کرو۔ تو نماز دی وجہ تو جان دی امان بھی ہے اور مال دی امان بھی ہے۔ اور دیکھیے نماز کتنی اہم ہے۔ ایک روایت ابو داؤد دے اندر آندی ہے کہ نبی علیہ السلام دی خدمت چ ایک شخص نو پیش کیتا گیا، ایک شخص نو پیش کیتا گیا۔ وہ شخص کون ہے؟ اوتیا رسول اللہ، اوتیا بالمخنث، نبی علیہ السلام دی خدمت چ ایک مخنث ہجڑے نو پیش کیتا گیا۔ کیوں پیش کیتا گیا؟ خضب یدیہ ورجلیہ، اس نے اپنے ہتھاں اور پیراں نو مہندی لگائی سی، اس واسطے انہوں پیش کیتا گیا۔ رسول اللہ علیہ وسلم دی خدمت چ پیش ہویا، آپ علیہ السلام نے صحابہ نو پوچھیا ما بالو حاضی، اس دا کی مسئلہ ہے، کیوں میرے کو پیش کیتا جے؟ صحابہ کہنے لگے یتشبہ بالنساء، اے اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اے عورتاں دی مشابہت اختیار کردا ہے، ایک خسرا ہے، ہجڑا ہے اور عورتاں دی مشابہت اختیار کردا ہے، اس واسطے تہاڈی خدمت پیش کیتا گیا۔ تو آپ علیہ السلام نے سخت ڈانٹیا، اس نے سخت ڈانٹیا، اور اتنا ڈانٹ دیتا کہ صحابہ نے سمجھا کہ شاید واجب القتل ہے، اور صحابہ کہنے لگے الا نقتلہ، الا نقتلہ، اے اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا اسی نو قتل نہ کر دیے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا قد نہیت عن قتل المصلین، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو نماز پڑھنے والے نو قتل کرن تو منع کیتا ہے۔ اللہ، یہ ہے نماز، یہ ہے نماز جس دی طرف توجہ ہی نہیں ہے۔ جلسہ ساری رات دا اور پیسے بھی خرچ ہو رہے ہیں، لیکن نماز دی اہمیت دا پتہ ہی نہیں ہے، اور نماز پڑھی نہیں جا رہی، نماز دی طرف توجہ ہی نہیں ہے۔ اور بھائیو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے دور دے اندر صحابہ کو کئی قسم دیاں غلطیاں ہوئیاں، گناہ ہوئے، اللہ نے معاف کیتے، غلطیاں ہو گئیاں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے دور صحابہ کو ایک غلطی نہیں ہوئی۔ وہ کیڑی غلطی ہے؟ نماز چھوڑنے والے۔ اور ایک غلطی ابو بکر صدیق دے دور چ بھی نہیں ہوئی، حضرت عمر دے دور چ بھی نہیں ہوئی، عثمان دے دور چ بھی نہیں ہوئی، علی دے دور چ بھی نہیں ہوئی، حتیٰ کہ جو منافق لوگ سی، منافق لوگ وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے پیچھے نماز پڑھ دے۔ منافقاں دا سردار عبداللہ بن ابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے پیچھے نماز پڑھ دا۔ ایک جنگ چ گئے تو معاملہ اس طرح دا بنیا، کچھ مہاجر اور انصاریاں دی آپس لڑائی ہو گئی، تو اے عبداللہ بن ابی کہندا ہے لَإِن رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ، اگر اسی مدینے واپس گئے نا تو اسی عزت والے لوگ
انہاں ذلیل لوگوں نو مدینے چو نکالاں گے جو مکیوں ہجرت کر کے آئے. یہ جملہ کو معمولی بہت سخت جملہ اس نے کہہ دیتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہجرت کر کے آئے. یہ منافق ہے. تو منافق نے اتنا خطرناک جملہ کیا. حضرت عمر غصے چاہے, فرمانے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس ذلیل نو میں ہنے قتل کر دینا. نبی علیہ السلام نے فرمایا نہیں عمر, لوگ کی کہیں گے کہ محمد اپنے ساتھیوں نو قتل کروا رہے ہیں. اور قابل غور بات یہ ہے کہ نبی علیہ السلام فرما رہے کہ لوگ کی کہیں گے محمد اپنے ساتھیوں نو قتل کرا رہا ہے. وہ بندہ جو کہہ رہا ہے میں ذلیل لوگوں نو باہر نکالنا گا مدینے چ, وہ اپنا ہو سکتا ہے؟ بولیے, وہ اپنا ہو سکتا ہے؟ لیکن آپ فرما رہے ہیں کہ لوگ کی کہیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں نو قتل کروا رہے ہیں. کیوں آپ نے جملہ کیا؟ اس واسطے کہ عبداللہ بن ابی منافق جو سی وہ فجر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے نال پڑھدا سی, زور اثر مغرب عشاء ساریاں نمازاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے پیچھے پڑھدا سی. یعنی اس وقت منافق بھی نماز نہیں سی چھوڑ دے. کیوں؟ ایک علامت سی مسلمان دی کہ مسلمان نمازی ہوندا ہے, ایک علامت سی. اور منافق بھی سمجھدے سی کہ اگر اسی نماز چھوڑ دیتی تو مسلمان سانو اپنی صفحہ جو نکال دین گے. اس طرح ہوندا کہ نہیں؟ اور اسی جو پکا نمازی ہوندا انہوں پیچھے کر دیں. ساڈی حالت پتہ کی؟ جو پکا نمازی ہوندا انہوں کہندے پیچھے کر دیں, اور جو بے نمازی ہے صرف وہ جلسہ کرواندا ہے, نعرے لگاندا ہے, اسی انہوں پروٹوکول دینے. حالت ہے کہ نہیں ہے؟ وہ بھائیو یہ المیہ ہے. میں یہ مخالف نہیں ہے کہ جلسیاں دا یہ واز ہوندی ہے, نصیحت ہوندی ہے, علماء بیان کر دین, اللہ انہاں دی عمراں چ برکت فرمائے, بہت کچھ سیکھن نو ملتا ہے انہاں جلسیاں تو. لیکن جلسیاں دا مقصد صرف یہی نہیں ہے کہ سن کے چلے جاؤ اور نماز پڑھو ہی نہ. سب تو اول چیز نماز ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا اول ما یحاسب به العبد یوم القیامہ الصلاۃ. قیامت والے دن سب تو پہلے جس چیز دا حساب ہونا ہے وہ نماز ہے, وہ نماز ہے. اور دیکھیے ایک حدیث چاہتا ہے کہ قیامت دا دن ہوئے گا, اللہ تبارک و تعالیٰ فرمان گے کہ جو بندہ جیدی پوجا کردا رہا دنیا تے وہ دے پیچھے کھڑا ہو جائے. عیسائی علیحدہ ہو جان گے, یہودی علیحدہ ہو جان گے, میوسی علیحدہ ہو جان گے, ہندو علیحدہ ہو جان گے, مشرک علیحدہ ہو جان گے, اور مسلمان بھی علیحدہ ہو جان گے. سارے اپنے اپنے, کوئی صلیب دے پیچھے کھڑا ہو جائے گا, کوئی دیوتے دے پیچھے کھڑا ہو جائے گا, کوئی بت دے پیچھے کھڑا ہو جائے گا, کوئی لات منات اور عزہ دے پیچھے کھڑا ہو جائے گا, کوئی ود سوا یغوس یعوق نصر دے پیچھے کھڑا ہو جائے گا, اور مسلمان ایک سائڈ تے ہون گے. اور انہاں مسلمانہ دے اندر نمازی مسلمان بھی ہون گے تے بے نمازی بھی ہون گے. ذرا قابل غور بات سنیا جے, اگر غور کر لو نا تو پورے جلسے دا حق ادا ہو جائے گا اگر غور کیتا تو. اللہ عمل دی سانو توفیق نصیب فرمائے. فرمایا مسلمان علیحدہ ہون گے, باقی ساری مخلوقات جو ساریاں قوماں نے اپنے اپنے عبادت کرنے والے, پوجا کرنے والے دے پیچھے کھڑیاں ہو جان گے. مسلمان ایک سائڈ تے, اللہ تعالیٰ انہاں دے سامنے آئے گا, اور اللہ تعالیٰ فرمان گے تسی کدی بات کر دے سی؟ کہن گے اسی اللہ دی بات کر دے سی. اسی کدی بات کر دے ساں؟ اللہ دی. اللہ پوچھن گے حل بینکم و بینہ آیتن. ذرا غور کرنا, حل بینکم و بینہ آیتن. صحیح بخاری دی روایت ہے کہ تواڈے اور تواڈے رب دے درمیان کوئی نشانی ہے؟ تعریفونہ, جنہوں تسی پہچان دے ہو. کوئی ہے نشانی ایسی کہ جنہوں تسی پہچان دے ہو؟ کہنے لگے ہاں ایک نشانی. وہ بندے مسلمان کی کہن گے ایک نشانی ہے. کیڑی نشانی؟ فَسَيَقُولُونَ السَّاقُ. کہن گے کہ اللہ تعالیٰ دی پنڈلی. فَيَقُولُونَ السَّاقُ. کہن گے اللہ تعالیٰ دی پنڈلی ہے. تو اللہ تعالیٰ حدیث دے الفاظ نے فَيَقْشِفُ عَنْ سَاقِهِ, اپنی پنڈلی تو اللہ کپڑا اٹھائے گا. اللہ اپنی پنڈلی تو کپڑا اٹھائے گا. فَسَجَدُوا لَهُ, سارے نمازی اللہ دی پنڈلی تو اٹھیا ہویا کپڑا دیکھ کے سجدے چ گر جان گے. اور وہ بندے جو دنیا تے نماز نہیں پڑھ دے رہے کوشش کرن گے سجدہ کرن دے, لیکن حدیث دے الفاظ نے کہ ظَهْرَهُ طَبَقًا وَاحِدًا, انہاں دی کمر سخت تختہ بن جائے گی, جھک سکے گی نہیں. اللہ جھک سکے گی نہیں. وہ مسلمان نے ساری رات دے جلسے سننے والے نے, جلسے کرانے والے نے, لیکن جدو اللہ دی پنڈلی تو کپڑا اٹھے گا
تو ایک پکا مخلص نمازی جھک سکے گا، اور جو پکا نمازی نہیں ہے صرف صبح دی پڑھ لی یا مغرب دی پڑھ لی باقی چھڑ دیتیاں، وہ دی کمر فرمایا زہرہ طبقاً واحدہ، سخت تختہ بن جائے گا، جھک نہیں سکے گا۔ اللہ اکبر، یہ ہے نماز جس دی سانو پرواہ کوئی نہیں۔ اور میرے بھائیو دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام دیاں کئی کڑیاں نے، کئی کڑیاں نے، اور فرمایا اسلام دیاں کڑیاں آہستہ آہستہ ٹوٹ دیاں جانگیاں۔ فرمایا سب تو پہلی جو اسلام دی کڑی ٹوٹے گی وہ یہ ہے کہ اللہ دے ملکاں تو اللہ دا نظام ختم ہو جائے گا، اللہ دے ملکاں چو اللہ دا نظام ختم ہو جائے گا۔ اور جو سب تو آخری کڑی ہے نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جڑی آخری کڑی ٹوٹے گی وہ ایک کڑی ہے کہ انسان دے کولو، مسلمان دے کولو نماز بھی ختم ہو جائے گی۔ اللہ اکبر، ہن جڑا بندہ بے نمازی ہے دسو دیاں کڑیاں باقی نے، وہ ساریاں توڑ کے بہ گیا۔ فرمایا آخری کڑی نماز ہے، جدی نماز بھی گئی وہ دے پلے کوئی اسلام ہے؟ تو پھر قابل غور بات ہے میرے بھائیو، غور کرو اسی کس قدر نمازی ہیں، کتنا کہ نماز اسی پڑھ دیں، کتنی تلقین اپنی اولاد میں نماز نہیں کر دیں۔ اللہ اکبر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت دا دن ہوئے گا، میں حوض کوثر تے براجمان ہوا گا، حوض کوثر دا اللہ مینوں مالک بنائے گا، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میرا حوض اتنا بڑا ہوئے گا مسیرۃ شہرن، ایک مہینے دی مسافت تک انسان چلتا رہے تو جتنا سفر طے کر لے گا اتنی مسافت تک میرا حوض پھیلیا ہوئے گا۔ اور فرمایا جو میرا حوض ہے اس دے جو کنارے نے یاقوت اور مرجان دے ہون گے، یاقوت اور مرجان دے ہون گے، اور فرمایا میرے حوض دے اندر جو گارا ہے کستوری دا ہوئے گا، اور فرمایا میرے حوض تے جو پیالے نے جنہ چ میں پانی پلانا کنجوم السما، جویں آسمان دے ستارے نے ایویں چمک دے ہون گے۔ اور فرمایا اس حوض دے اندر جو پانی ہے فرمایا ماؤہ ابیض من اللبن، دودھ نالوں زیادہ سفید ہوئے گا، اور فرمایا وحلا من العسل، اور شہد نالوں زیادہ میٹھا ہوئے گا۔ اور آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من شرب شربتن لم یظما حتی یدخل الجنہ، 50,000 سال دا بڑا دن ہوئے گا جو بندہ ایک دفعہ میرے حوض تو وہ پانی دا ایک گھونٹ پی لوے گا انہوں 50,000 سال تک پیاس نہیں لگے گی، حتی یدخل الجنہ، یہاں تک کہ وہ جنت سے داخل ہو جائے گا۔ اللہ اکبر، صحابہ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آدم علیہ السلام تو لے کے قیامت دیاں دیواراں تک لوگ اتھے موجود ہون گے، تسی اپنے امتیاں نو کنج پہچانو گے؟ ذرا قابل غور بات میرے بھائیو، قابل غور بات۔ فرمایا یا رسول اللہ تسی اپنے امتیاں نو کنج پہچانو گے؟ فرمایا جے میں بہت زیادہ گھوڑے ہون نا گھوڑے، اور انہاں گھوڑیاں دے اندر 5 کلیانی گھوڑا دوروں پہچانیا جاندہ ہے، فرمایا میں اپنے امتیاں نو 5 کلیانہ تو پہچان لواں گا کہ 5 انہاں دے اعضاء جو نے وضو دی وجہ تو چمک دے ہون گے۔ اللہ، اور وضو کون کردا ہے؟ نماز پڑھنا، جلسہ سننے والا کون نہیں کردا، نماز پڑھنے والا وضو کردا ہے۔ تو اس واسطے میرے بھائیو نمازی بنو، نمازی، 5 اعضاء چمکن گے۔ اگر نماز نہیں ہے تو پھر حوض کوثر تو پانی بھی مشکل ہے، مشکل ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر میری امت نو پتہ چل جائے فجر دی نماز دی اہمیت کی ہے اور عشاء دی نماز دی اہمیت کی ہے تو فرمایا اے اپنے گھٹنوں دے بل چل کے آ نماز نہ چھوڑ، نماز اس نو کیا جاتا ہے۔ اور دیکھیے بات لمبی ہو جانی، شیخ صاحب بھی بیٹھے نے، ایک حدیث میں تانوں سنا دینا کہ نماز کتنی اہم ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ آسمان تے نمازی نو زمین تے بیٹھا ویکھ کے بڑا خوش ہوندا۔ ایک حدیث دے الفاظ نے صحابہ فرماندے نے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مغرب دی نماز پڑھائی، آپ نے مغرب دی نماز پڑھائی تو فراجہ من راجہ، کچھ لوگ نماز پڑھ کے اپنے گھراں چلے گئے، وَأَقَّبَ مَنْ أَقَّبَ، کچھ مسجد چ بیٹھے رہے کہ عشاء پڑھ کے جاواں گے، کدی اس طرح بھی کیتا اسی کہ عشاء دا بھی انتظار کیتا۔ فرمایا کچھ چلے گئے اور کچھ مسجد چ بیٹھے نے عشاء دا انتظار کر رہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی چلے گئے نے اپنے گھر، اور جدو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر گئے تو جبریل آئے، جبریل نے آ کے ایک پیغام دیتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوڑ دے پھر مسجد چ آئے
فجاء مسرین دوڑتے ہوئے آئے اور اتنا آپ دوڑے کہ آپ دا سانس پھولیا ہویا سی اور جو مسجد کے اندر لوگ بیٹھے سی انہوں نے دیکھ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابشرو خوش ہو جاؤ، ابشرو خوش ہو جاؤ، ھذا ربکم تمہارا رب جو آسمان تے ہے، قد فتح بابا من ابواب الجنہ من ابواب السماء، اس اللہ نے آج آسمان دا ایک دروازہ کھولیا ہے اور دروازہ کھول کے اپنے فرشتیاں دی ٹیم نو لے کے اس مسجد اللہ اکبر دے اندر اللہ تعالیٰ نے دیکھا ہے جان کے، یباہی بکم الملائکہ، اللہ تعالیٰ نے فرشتیاں نو بھی دکھایا ہے کہ دیکھو انظروا الی عبادی، میرے بندیاں دی طرف دیکھو، قد قضوا فریضۃ قد قضوا فریضۃ، ایک فریضہ انہوں نے ادا کر لیا ہے، وہم ینتظرون اخرى، اور دوسرے فریضے دے انتظار چ بیٹھے ہوئے نے۔ یہ ہے نماز۔ نماز اس نو کیا جاندہ ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ نماز پڑھ کے اپنے مسلے تے بیٹھا رہندا ہے، اللہ تعالیٰ ایک فرشتے دی ڈیوٹی لگا دیندا ہے کہ میرے فرشتے اے دے سرہانے کھڑا ہو جا اور اے دے واسطے دعا کرنی ہے۔ کی دعا کرنی ہے؟ اللہم اغفر لہ ورحمہ، اے اللہ اس نو معاف کر دے اور اس تے اپنی رحمتہ کر دے۔ کنی دیر تک دعا کرنی ہے؟ فرمایا اذا لم یحدث، جنی دیر تک او دا وضو نہیں ٹوٹدا، وہ فرشتے دی ڈیوٹی ہے کہ او دے واسطے دعا کر دے رہنا۔ تو بھائیو اے نماز ہے، باتاں میں بہت ساریاں لے کے آیا سا لیکن وقت تھوڑا ہے، شیخ صاحب آ گئے نے، اور دوسرا مینوں محسوس ہو رہا ہے کہ تسی بھی میرے نال صحیح طرح چل نہیں رہے۔ بہرحال ہر بندے دا اپنا ایک انداز ہوندا ہے، یہ جو میں گفتگو کیتی ہے اللہ شاہد ہے کہ اس نیت اور جذبے اور ارادے نال کیتی ہے کہ اللہ تعالیٰ میری بھی اور میرے سامعین دی بھی اصلاح فرما دے۔ دیکھو میری اور تواڈی یہ پہلی ملاقات ہے اور میں ایک عوامی خطیب بھی نہیں ہاں، اپنی مسجد تک ہی محدود ہاں، اور محترم اویس بھائی جو نہ تسی جان دے ہو ایک متحرک کارکن نے تواڈا، وہ دی دعوت تے میں آیا، لیکن ایک گفتگو اس واسطے کیتی ہے کہ متحرک وہ جلسیاں دی حد تک ہی ہے، نمازی پکا ہو بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اللہ دے حضور دعا ہے کہ اللہ اپنی رحمت نال اس نو بھی پکا نمازی بنائے، اور ساڈے اندر بھی جو کمیاں کوتاہیاں نے اللہ دور فرمائے۔ یقینی بات ہے بے شمار کمیاں نے ساڈے اندر بھی، اللہ ساڈیاں کمیاں نو دور فرمائے اور اللہ سانو پکا سچا نمازی بنائے۔ بھائیو انہاں دروس دا اور انہاں جلسیاں دا مقصد یہی ہے کہ کچھ بندہ حاصل کر کے جائے۔ اللہ دے حضور دعا ہے اللہ اپنی رحمت دے نال جو کو سنیا سنایا اللہ عمل کرنے دی توفیق نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔